دوستو تہجد کی نماز پڑھنے کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ آئیے ہم ان فوائد کو ترتیب سے جانتے ہیں۔ تہجد کی نماز رات کی عبادت کو کہتے ہیں جو کہ دین اسلام میں بہت اعلیٰ مقام حاصل رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں تہجد کی فضیلت کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ آئیے ہم ان فوائد کو جانتے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ، تہجد قرآن کی روشنی میں قرب الہی کا ذریعہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب مقام محمود پر فائز کرے۔ نیک بندوں کی صفت، وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ نمبر 2 فائدہ، تہجد کی فضیلت احادیث میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی۔ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کے کفارے اور برائیوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قبولیت کی دعا کا وقت، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کروں۔ نمبر 3 فائدہ، فوائد اور برکتیں۔ تہجد پڑھنے کے فائدے اور برکتیں، دل کا سکون اور روحانی طاقت۔ تہجد کی عبادت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کا دل سکون پاتا ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ گناہوں کی معافی، تہجد گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور بندے کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کو جو تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ دعا کی قبولیت، تہجد کا وقت جس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ دین کے معاملات میں آسانی، تہجد کی برکت سے دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جو بندہ رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ دن میں بندے کے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ نمبر 4 فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ علیہ السلام تہجد کا بہت اہتمام کرتے تھے، اسے اپنے زندگی کا حصہ بنایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ نمبر 5 فائدہ، عملی نصیحت۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر سے پہلے تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تہجد کے لیے رات کے آخری حصے میں اپنے آپ کو اٹھائے بیدار کرے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اور تہجد کی رکعتیں، مثلاً آپ 2 رکعتیں پڑھ لو، 4 رکعتیں یا 8 یا 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو تہجد ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو دل کو اطمینان، روح کو سکون اور گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں تہجد کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم تہجد کے پابند بن جائے۔ دوستو اگر ہم صبح اٹھ کر یعنی کہ رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر اگر تہجد نہ پڑھ سکے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات میں سونے سے پہلے کم از کم 4 یا 6 رکعتیں تہجد کی نیت سے ضرور پڑھ لے، اور کوشش کرے کہ رات کو تہائی حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرے۔ انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھنے پر اللہ ہمیں ایسی نعمتیں اور ایسی دولتیں عطا کرے گا جو اور دنیا میں کسی کے پاس نہ ہوگی، اس لیے کہ تہجد تمام انبیاء، صحابہ، اولیاء اور متقی لوگوں کا شعار رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تہجد کی پابندی ضرور کریں، اس سے بہت زیادہ ثواب، اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ مستقل تہجد پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز ضرور پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں تاکہ ہمارے گھر والے بھی تہجد کی نماز پڑھنے والے بن جائے۔ دوستو اس قسم کے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے ضرور جڑیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں